الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ ناظرین، یہ ہمارا زکوٰۃ کے تعلق سے 7واں ویڈیو ہے آپ کی خدمت میں۔ پہلا ویڈیو پہلے 5 حصے آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے تھے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل کے عنوان سے۔ اب زکوٰۃ ہی میں جیسا کہ شروع میں ذکر کیا گیا تھا کہ 2 عنوان ہے۔ نمبر 1 یہ کہ زکوٰۃ 3 ہیں، بلکہ نمبر 1 یہ کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے، نمبر 2 زکوٰۃ کن چیزوں میں واجب ہے، اور نمبر 3 زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں۔ پہلی دونوں چیزوں کا جواب آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ دیا جا چکا ہے۔ زکوٰۃ کن چیزوں میں واجب ہے، زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے، کن لوگوں پر واجب ہے، اس کا جواب آپ کو تفصیلی دیا جا چکا ہے۔ اب زکوٰۃ کے مستحقین کون ہے، اس کے بارے میں ایک ویڈیو آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی، جس میں قرآن کریم کی آیت اور اس کا مختصر معنی خیز ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا کہ زکوٰۃ کے مستحقین یہ 8 ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ محدثین مفسرین فقہا نے اور بھی لوگ لکھے ہیں جن کو آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ چنانچہ وہیں پہ والعاملین علیہا کی تشریح کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمارے زمانے میں جو انجمن اسلامیہ اور مدارس اسلامیہ کی جو سفرا حضرات چندے کے لیے نکلتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ ان کو زکوٰۃ کی مالیت سے سیلری وغیرہ دینا، تنخواہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہے زکوٰۃ کے مستحقین کے بارے میں۔ مسائل تو تقریباً میرے خیال میں گزر ہی چکے ہیں سارے، کہ اگر بندہ ٹرانسپورٹ کا کام کر رہا ہے، 5 7 10 گاڑیاں ہیں، تو ان گاڑیوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی گاڑیوں کی قیمت میں، بلکہ جو آمدنی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کوئی بندہ ٹینٹ کا کام کر رہا ہے، اس ٹینٹ کے سامان میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ اس کی آمدنی میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کوئی آدمی ڈیری میں بھینس پال رہا ہے، 20 30 بھینسیں ہیں، 40 بھینسیں ہیں، 50 بھینسیں ہیں، تو اس میں ان بھینسوں کی قیمت میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ اس کی آمدنی میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کسی نے بندے نے مکان کرائے پہ دے رکھے ہیں تو اس کی مجموعی مالیت میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ اس کی بھی آمدنی میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ مسائل تقریباً سارے آپ کے گوش گزار کیے جا چکے ہیں۔ کوئی اور مسئلہ اگر کسی کو درپیش ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ ہم اس کا ضرور جواب عنایت فرمائیں گے۔ اب یہاں مستحقین کا تذکرہ ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ وہ 8 جن کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا وہ تو ہیڈنگ ہے ہی، انہی میں زکوٰۃ صرف کرنی ہے اپنی۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ پریزنٹ ہم اپنی زکوٰۃ کس کو دیں، تو یہاں ایک تو وہ مصارف ہیں جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے پہلے حصے میں کیا تھا۔ ایک اب آتا ہے مسئلہ ہمارے اپنے گھر والوں کا اور رشتہ داروں کا اور مدارس اسلامیہ کا۔ اس میں فقہا نے ترتیب لکھی ہے کہ آدمی پہلے اپنے گھر والوں کا دھیان کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی آدمی غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جائے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب عثمانی فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ بھائی بیوہ کو اور یتیم کو ضرور زکوٰۃ دینی ہے، تو یہ بات یاد رہے کہ بیوہ اور یتیم اگر زکوٰۃ کی مستحق ہیں، یعنی وہ بیوہ اور یتیم ہونے کے ساتھ ساتھ غریب بھی ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ یتیم ہو گیا لیکن اللہ نے باپ کو مال دے رکھا تھا، وہ 2 پلاٹ بچے کے نام کر کے مرا، اب بچہ 10 لاکھ کا مالک ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی بچہ تو یتیم ہے، اسے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اسی طرح سے ناظرین، بیوہ ہے، وہ شوہر گزر گیا، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا، بیوی کو پتا ہے کہ شوہر نے اس کے نام 2 3 پلاٹ کر رکھے ہیں، تو ایسی عورت زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہے، چونکہ وہ تو خود زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو رہی ہے۔ تو ناظرین اسی طرح سے سب سے پہلے گھر میں یہ خیال کرے، 2 رشتے دیکھے خون کے، یہ 2 رشتے ہیں۔ ایک تو رشتہ ہے خون کا، اس رشتے میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا،
اور بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، ماں بیٹے کو نہیں دے سکتی، بیٹی ماں کو نہیں دے سکتی۔ ایک رشتہ تو یہ ہوا۔ ایک رشتہ ہے دامادیت کا، یعنی شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ ایک رشتہ ہوا یہ۔ اس کے علاوہ اور جتنے بھی ہمارے رشتے ہیں سب میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ حقیقت میں ضرورت مند ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے بہن ہے غریب، شوہر گزر گیا اس کا، بہنوں ہی گزر گیا، اور بچے چھوٹے ہیں، زندگی بہت تنگی کے ساتھ چل رہی ہے، گزر رہی ہے، تو ایسی بہن کو زکوٰۃ دینا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ڈبل ثواب رکھتا ہے، ایک تو صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ اسی طرح سے ناظرین، اور غریب بھائی ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہوا، چوٹ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ بیٹھ گیا بیچارہ، اس کے بچے ہیں، کھانے کی تنگی ہے، پریشانی، وہ کمانے کے لائق نہیں رہا، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھوپھا ہے، خالہ ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر غریب ہے۔ یہاں تک کہ اگر بہن ہے تو فقہاء نے یہ لکھا کتابوں کے اندر کہ اگر اس کو عیدی کے عنوان سے بھی دے دیا، کیونکہ اگر کے لئے بہن یہ عیدی ہماری طرف سے، کو بچوں کے کپڑے وغیرہ بنا لینا، پیسوں کی شکل میں دیا، یہ کپڑے خرید کے دے گئے اور زکوٰۃ کی نیت کر لی تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی ناظرین۔ اسی طرح سے فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی ہے، ایک عورت ہے بیچاری، اس کا شوہر ہے بہت مالدار آدمی، لیکن ایک نمبر کا پیکڑ ہے اور بیوی کو ایک آنا نہیں دیتا، ایک روپیہ نہیں دیتا خرچ کرنے کے لیے، خود روزانہ 1000 1500 2000 اڑاتا ہے، لیکن بیوی کو ترکاری سبزی تک بھی لا کے نہیں دیتا، اور اگر پوچھے تو مارتا ہے۔ اس طرح کے کم بخت مل جائیں گے آپ کو، اللہ کے بندے ایسے بھی جو اپنے گھر کو برباد کرنا چاہتے ہیں، کسی کی سنتے نہیں ہیں، ایسے مل جائیں گے آپ کو۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی تنگ دست عورت ہے جس کا شوہر یقیناً مالدار تو ہے لیکن وہ یہ تو غلط چکروں میں پڑ گیا ہے، غلط ماحول میں پڑ گیا ہے اور شراب کباب کا عادی ہو گیا، اسی طرح دوسری چیزوں کا گھر والی کوئی روپیہ نہیں دیتا، تو ایسے وقت میں عورت کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح سے مستقل ایک بزرگ آدمی ہے، ضعیف ہے، اور بچے اس کے اچھے خاصے مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، لیکن جس طرح سے بعض مرتبہ ہو جاتا ہے کہ بچے نکمے نافرمان نکل جاتے ہیں اور وہ والدین کی نہ صرف یہ کہ قدر نہیں کرتے بلکہ ان کے حقوق کا بھی خیال نہیں کرتے۔ بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ دوائی کے پیسے تک نہیں ہے، باپ کہیں اور سے مانگتا پھر رہا ہے۔ تو اگر حقیقت میں ایسا بندہ ہو کہ اولاد جس کا خیال نہ رکھتی ہو، ایک تو یہ ہے کہ اس کا بھی مزاج ایسا ہی ہے، وہ نرمی اختیار نہیں کرتا، محبت سے نہیں رہتا، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اولاد بھی نکم میں نکل ہی جاتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو۔ تو اگر ایسا موقع ہے اور ایسا آدمی ہے جس کو جو دوائی کے پیسے بھی مشکل جس پر بن پا رہے ہیں، اور ایسے آدمی کو کوئی زکوٰۃ دے دے تو بھی اس کی زکوٰۃ جو ہے نا ادا ہو جائے گی ناظرین۔ تو یہ مختصر مستحقین زکوٰۃ ہے جن کو آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں تیسرے حصے میں انشاءاللہ میں اس کو اور بھی مسائل ذکر کروں گا اس سے متعلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔